افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے، سو خوشخبری سنا دیجئے ان کو دردناک عذاب کی۔ یہی ہیں جن کی محنت اور اعمال ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں یہود کی خاص طور پر اس حرکت کا ذکر ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ بنی اسرائیل 43 نبیوں کو ایک وقت میں قتل کر دیا تھا، اور ان کی نصیحت کے لیے، ان کو نصیحت اور ان کو منع کرنے کے لیے 170 بزرگ اٹھے، اسی دن ان کا بھی انہوں نے تمام کر دیا۔ تو یہود انبیاء علیہ السلام کو اور جو ان کو نصیحت کرتا تھا قتل کر دیا کرتے تھے، انہی کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، اور خوشخبری اس حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ لوگ ان کاموں کو اپنے حق میں بہت بہتر سمجھا کرتے تھے، تو انہی کاموں پر ان کو جو اچھا سمجھ رہے ہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی محنت اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ اعمال صالحہ جو وہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، کچھ تھوڑے بہت جو ہوتے تھے، اور فرمایا کہ جب چونکہ انہوں نے ایسا بڑا کام اور برا کام کیا جس کی وجہ سے ان کے کچھ جو اعمال صالحہ تھے وہ بھی غارت ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حق کو نہ ماننا اور حق والوں کو ذلیل سمجھنا غرور اور تکبر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ عذاب آخرت میں کس کو ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی نبی کو مار ڈالے یا کسی ایسے شخص کو مار ڈالے جو بھلائی کا بتانے والا اور برائی سے بچانے والا ہو۔ یعنی حق کی نصیحت کرنے والوں کو اگر تنگ کیا جائے گا یا انہیں قتل کیا جائے گا تو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ایسے لوگوں کو ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما
معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو ملا کتاب سے کچھ حصہ، پھر ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان میں فیصلہ کرے، پھر منہ پھیرتے ہیں بعض ان میں سے تغافل کر کے، یہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز نہ لگے گی دوزخ کی آگ مگر یہ کہ چند دنوں کے لیے، اور یہ بہکے ہوئے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی ہوئی باتوں پر۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں، اور ہر کوئی پورا پائے گا اپنا کیا ہوا، اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا، مراد یہود و نصارہ ہیں، کہ ان کو کتاب دی گئی اور پھر اس کتاب کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، آخری شریعت کی نشانیاں پیش کی گئیں، اور اگر انہیں کوئی اختلاف معلوم ہوتا ہے تو انہیں فرمایا گیا کہ تم اس کتاب کی طرف آؤ، اور کس لیے آؤ؟ لیحکم بینہم، تاکہ یہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اس چیز میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، یا جس میں تمہارا اعتراض ہے، وہ تمہارا اعتراض اور تمہارا اختلاف دور ہو جائے گا اگر تم اس کی طرف آ جاتے ہو۔ لیکن کیا ہوتا تھا کہ پھر کچھ فریق تو آ جاتے تھے اور کچھ فریق اس سے اعراض کر لیا کرتے تھے، اور جو اعراض کر لیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم خود دین پر ہیں، ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کتاب ملی ہوئی ہے۔ جب انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا، بتایا جاتا، تو وہ کہتے کہ یہود کہتے کہ ہمیں آخرت کا عذاب سے کوئی ڈر نہیں، ہمیں آخرت میں عذاب نہیں ملے گا، اگر ملا بھی تو وہ چند دن کے لیے ہوگا، اور وہ چند دن وہ ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو وہ 40 دن تھے جب ہم بچڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے، بس اگر اللہ کی طرف سے ہمیں عذاب ہوا بھی تو وہ 40 دنوں کا ہوگا، اس کے علاوہ اور نہیں ہوگا۔ اس پر انہیں کہا گیا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، اللہ کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ انہیں چند دن کا عذاب ہوگا اور اس کے بعد پھر ان کی خلاصی ہو جائے گی۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اب یہ فرمایا گیا کہ ان کا کیا حال ہوگا اس دن کہ جب ہم ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے، جس قیامت کے آنے میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے۔ فرمایا وہاں ان کا کیا حال ہوگا۔ قیامت کے واقع ہونے کی بات فرمائی جا رہی ہے، اور یہاں صرف قیامت کا ذکر کرنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ الفاظ کے چناؤ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کو قطعیت کے ساتھ ذہن میں بٹھانا اور ذہن میں تازہ کرنا مقصود ہے۔ قرآن مجید کی اور دیگر آیات کے اندر بھی قیامت کے قطعی ہونے اور واقع ہونے اور اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کے نہ ہونے کی بات فرمائی گئی ہے۔ یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ رب العزت نے جن عذابات کا ان کے حق میں فیصلہ فرمایا ہے وہ ضرور وہاں قیامت کے دن واقع ہو کر رہیں گے۔ اسی بات کو فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر کوئی اپنا کیا ہوا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا وہ اس کا بدلہ پورا پورا پائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کسی نے اگر ذرے کے برابر کوئی نیکی کی ہوگی اس کا بدلہ وہ پائے گا، اچھا بدلہ پائے گا۔ کسی نے ذرے کے برابر برائی کی ہوگی تو اس کا مواخذہ اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کے اندر بات آ گئی کہ اللہ رب العزت ان کے جرم سے زیادہ ان کو
سزا نہیں دیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ جس نے کوئی نیکی کی ہوگی اللہ رب العزت اس کا اجر اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن مجید کی بہت سی آیات سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ جرم اور سزا جرم کے مطابق ہوگی، مجرم کو سزا اس کے جرم کے مطابق ہوگی۔ البتہ اگر کوئی نیک عمل کر کے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو بڑھا دیں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی نیکی لے کر آتا ہے اللہ رب العزت اس کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ فرما دیجئے اللہ مالک ہے سلطنت کا، جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو رزق جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان ان آیات کے اندر فرمائی گئی، اور روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب بھی جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا، اس کے لیے خندق کھود رہے تھے اور سب اس میں شامل تھے۔ کافی دن گزر گئے، منافقین اور مشرکین کو استہزاء اور تمسخر کا موقع ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ لوگ اپنے دشمن کے خوف سے خندق کھودنے میں اس طرح مشغول ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنی ضروریات کا بھی ہوش نہیں رہا، اپنی جانوں کی حفاظت ان کو مشکل ہو رہی ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور فرمایا گیا اہل ایمان کو مناجات اور دعا کے پیرائیہ میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت حقیقی ملک اور ملک کا مالک ہے، حقیقی ملک اللہ کے پاس ہے، سلطنت بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ اور نہایت بلیغانہ انداز میں فرمایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ یہ پیشین گوئی بہرحال پوری ہونے والی ہے کہ روم اور فارس مغلوب ہو جائیں گے اور اہل ایمان ان پر غالب ہو جائیں گے۔ اور انہیں کہا گیا کہ یہ لوگ قوم عاد، قوم سمود کے واقعات سے غافل ہیں اور دشمنان اسلام ہیں، انہیں دنیا کی قوموں کے عروج اور زوال سے بھی واقفیت نہیں ہے، اس لیے انہیں تنبیہ کی گئی کہ تم ظاہری شان و شوکت کو دیکھتے ہو کہ دنیا کی ساری قومیں اور حکومتیں اس وقت مسلمانوں سے دور ہیں اور اس حکومتوں پر ان کا قبضہ ہے، جبکہ حقیقی قبضہ اور حقیقی ملکیت اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ جسے چاہیں عطا فرما دیں گے اور جس سے چاہیں گے چھین لیں گے۔ اللہ رب العزت اس پر قادر ہے کہ اس وقت جو مسلمان بے سر و سامان ہیں، ایک وقت آئے
کہ اللہ رب العزت انہیں وہ ساری حکومت اور سلطنت عطا فرما دیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ آج یہ خندق کھودنے والے مزدور اور غریب اور فقیر لوگ کل شام اور عراق اور یمن کے مالک بن جائیں اور تخت اور حکومت ان کے قبضے میں آ جائے، اللہ رب العزت کے لیے یہ کچھ بھی بعید نہیں۔ پھر فرمایا بیدک الخیر، ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا گیا کہ جس چیز میں انسان کے ارادے کا اختیار نہ ہو، ارادے کو اس کے کاموں میں دخل نہ ہو، وہ چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ اس کے لیے خیر کا باعث ہو یا مصیبت کا باعث ہو، وہ اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے خیر ہی ہوتی ہے۔ اسے ناگوار نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ اسے اپنے حق میں مصیبت سمجھنا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ سب خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ کی شان بیان فرمائی، تولج اللیل فی النہار، کہ دن کو رات سے نکالنا، رات کو دن سے نکالنا، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالنا، یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں، اللہ قدرت والا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ یہاں آیت کے اندر ترتیب وار بیان فرما دیا گیا کہ دن کو رات سے نکالنا، رات کو دن سے نکالنا، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت ساری قوتوں سے بڑھ کر قوت رکھنے والا ہے، اور اس کی قوت، اس کے آگے کسی کی قوت نہیں چل سکتی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ رات کو دن سے نکالے، دن کو رات سے نکالے، مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے، یہ اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اللہ قوت والا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ دنیا میں کس کو رزق زیادہ دیتا ہے، کس کو کم دیتا ہے۔ کسی کو کم ملنا یہ اللہ کے ہاں نامقبول ہونے کی دلیل نہیں، اور کسی کو دنیا کے اندر رزق زیادہ مل جانا اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کا جو معیار ہے وہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو کوئی جس قدر تقوی والا ہوگا اللہ کے ہاں اسی قدر مکرم اور معزز ہوگا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں سوا مسلمانوں کے، اور جو کوئی یہ کام کرے تو اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ۔ اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر تم کچھ چھپاؤ گے اپنے دل میں کوئی بات یا اسے ظاہر کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے، اور اسے معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن موجود پائے گا ہر شخص جو کچھ کہ اس نے نیکی کی اپنے سامنے اور جو کچھ کہ اس نے برائی کی،
وہ آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں آ جائے فرق دور کا، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ پہلی آیت میں اس چیز سے منع فرمایا گیا کہ مسلمان اہل ایمان کافروں کو دوست نہ بنائیں، ان کی دوستی اور تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آئی ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں ارشاد ہوا، اے ایمان والو، میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافر کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجو۔ پھر اسی صورت میں فرمایا، جس شخص نے ان سے دوستی کی تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں سے ان کا کوئی دوستی اور ہمدردی نہیں، تو جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ سورہ مجادلہ میں فرمایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پائیں گے کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو مخالف ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، خواہ وہ اپنے باپ دادا ہی ہوں یا اپنی اولاد یا اپنے بھائی یا اپنے خاندان والے ہوں۔ اس قسم کی دیگر قرآنی آیات میں تفصیل کے ساتھ یہ بات فرما دی گئی کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی اور محبت نہیں رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآنی آیات اس سے تعارض کر رہی ہیں، لیکن فرمایا کہ یہاں دو باتیں فرمائی گئیں۔ اہل ایمان کو غیر مسلموں کے ساتھ قلبی دوستی، قلبی محبت سے منع کیا جا رہا ہے۔ رہا معاملہ ظاہری برتاؤ کا اور معاملات کا، اس سے منع نہیں فرمایا گیا۔ قرآن و حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس بات پر شاہد ہے اور گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا صحابہ اکرام ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ احسان اور سلوک اور ہمدردی انہوں نے کی اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا اور امت کو اس کی تعلیم دی، اور ایسی ہمدردی اور مساوات اور احسان و سلوک کیا گیا کہ دوسری قوموں میں اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو منع فرمایا گیا، یہ فرمایا کہ اس کے تعلقات کے درجات ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، بتا دیا کہ دنیا کے اندر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ تو فرمایا کہ اب وہ لوگ کہ جو اللہ کو راضی نہیں کرتے، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کی مان کر اپنی زندگی نہیں گزارتے، فرمایا کہ اب یہ الگ ہو گئے، یہ الگ گروہ کے اندر ہو گئے، حزب الشیطان ان کو کہا گیا۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی مان کر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں، فرمایا کہ یہ ایک گروہ الگ ہو گیا، ایسے گروہ کو حزب اللہ کہا گیا، اللہ کا گروہ۔ تو فرمایا کہ اب یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان دو الگ الگ خیالات کے اور طریقوں پر زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قلبی تعلق نقصان پہنچائے گا اہل ایمان کو۔ تو فرمایا گیا کہ قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ظاہری معاملات، تجارت، لین دین، اچھا حسن سلوک، فرمایا یہ کیا جا سکتا ہے، اور فرمایا کہ ایسے غیر مسلموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اس پر ثواب کا فرمایا گیا کہ جن کو ہدایت کی طرف لانے کا دل کے اندر ارادہ اور نیت ہو، یعنی ان کے دل کے اندر اسلام کے لیے نرم گوشہ وہ پاتے ہوں، تو ان کے ساتھ مزید اچھا حسن سلوک کیا جائے تاکہ اسلام کی حقانیت ان کے دل کے اندر آ جائے۔
اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید غیر مسلموں کے ساتھ کلی طور پر قطع تعلق کرنے کا حکم نہیں دیتا، البتہ جہاں کہیں ایسی صورت ہو کہ ان سے اپنا بچاؤ کرنا ہو تو پھر اس صورت میں ان کے ساتھ حسن سلوک، یا ان تک دین کا پیغام پہنچانا ہو تو ان کے ساتھ میل جول رکھنا، یہ بھی ظاہری حالات کے اعتبار سے ہے، قلبی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ قلبی محبت جب ہوگی تو ان کے دین ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے بار بار قرآن مجید کے اندر قلبی محبت اور دوستی سے منع کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو احسان، ہمدردی اور سلوک اور خوش خلقی کے معاملات کیے وہ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قحط پڑا تو جن دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکالا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی امداد فرمائی۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں پر قابو پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں سے، غیر مسلموں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، سب کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ بنو ثقیف کے مسلمان کے قبیلے کے لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ عزت کا اور مرتبے کا مقام تھا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ آپ فرما دیجئے اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، پھر اگر اعراض کریں گے تو اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عام مومنین کو خطاب فرمایا گیا کہ اگر وہ اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھتے ہیں اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ دوسرا معنی یہ فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کے لیے تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اہل ایمان کی دعوی محبت کی پہچان فرما دی گئی، معیار فرما دیا گیا کہ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضرور پائی جائے گی۔ اگر زبان سے دعویٰ اللہ کی محبت کا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنی زندگی کے اندر نہیں پاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ دعویٰ غلط ہوگا، اللہ کی محبت انہیں نہیں ہے۔ آگے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں کی اطاعت کرو۔ اگر اس سے اعراض کرو گے، اطاعت سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کرو گے، انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور کافروں سے اللہ محبت نہیں رکھتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار بتایا ہے، یعنی اگر آج دنیا میں کسی شخص کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اس کو ایک معیار بنا دیا گیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے در حقیقت اللہ کی اتباع کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی
اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں۔ کافر کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب اور اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔